अब आ जाते हैं जी अपने ग्राउंड रियलिटीज पर कि सदफ अब मतलब मैं हैरान हूँ कि अब किस मतलब तरीके मेरे से पास गुजारा अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ। इतनी महंगाई ऑलरेडी है कि अब तो लोग मीम्स बनाते हैं, हम उस पे हंसते हैं, लेकिन वो मीम्स अब आपको रुला देती हैं। जब लोग ये कहते हैं यार घर से बाहर कदम भी रखो ना तो हवा भी आप खाओ तो 500,000 यूं ही उड़ जाता है। तो इतनी महंगाई में जब आपको ये पता चले कि 26 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है और जब आप सब्जी लेने जाएं, दालें लेने जाएं, गोश्त लेने जाएं तो आपको वो एक नई कीमत बता रहे हो और आप हैरान होकर पूछे दुकानदार से, भाई कल तक तो ये कीमत थी, परसों तक तो ये थी, तो वो क्या है, पेट्रोल बढ़ गया है ना, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं ना, इसलिए बाजी कीमत भी बढ़ गई है। लोग क्या करें, मतलब हर चीज बढ़ गई है तो ये जो बेचारे तनख्वाहदार कहाँ जाएं? मतलब आप डेली वेजेस वाले कहाँ जाएं, उनको कौन सी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। और इसी बिना पर जाहिर है कि शायद हमारे ये नाकर्दा गुनाहों की सजा है। मुझे बताएं, ये कहा जाता है कि भाई आपके नाकर्दा गुनाह कौन से हमारे नाकर्दा गुनाह है जो इतनी महंगाई झेलनी पड़ रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, नाकर्दा आप अंदाजा कीजिए। अलमिया है जी कि इतना महंगा, जब 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए महंगा होता था। और मैं ये कहता हूं मेरा इशू ये नहीं है कि महंगाई हो रही है, मेरा इशू ये है कि ऊपर से लेके नीचे तक सब एक ही सिचुएशन का सामना करें। यानी कि अगर मैं अपने पेट्रोल के पैसे भरता हूं या बाकी कोई लोग जो अपने पेट्रोल के पैसे भरते हैं या जो एक 25,000 सैलरी वाला अपना पेट्रोल के पैसे भरता है, तो शुरू से लेके आखिर तक हर किसी के साथ यही होना चाहिए। इसी तरीके से बिजली के फ्री यूनिट्स का जो मामला होता है वो भी हर किसी को इस तरह से नहीं मिलना टैक्स लग कर आते हैं और टैक्सेशन, ये सारी चीजें बड़े मसाइल हैं जी ये। अब और तो लोग सियाने हो गए। और सदफ एक और चीज भी है कि जो चीज बढ़ जाती है ना, जिसकी कीमत एक दफा बढ़ गई वो कभी भी वापस नहीं होती। ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो चीज एक दफा महंगी हो गई वो कभी मैं ये कहता हूं कि वो यहाँ पर वो बात करते हैं ना फीड वगैरह की कि जी सोयाबीन का ये हो गया वो हो गया। आप यकीन कीजिए कि ये फीड जो है ना नॉर्मल प्राइस पे भी आ जाएगी। अंडे कोई मुझे 100 रुपए दर्जन करके सोचे अशफाक कितना, मुझे भी बहुत गुस्सा है, अशफाक कितना अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अवाम क्या कह रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं। मतलब आप इमेजिन करें अवाम क्या करें और कह रहे हैं सारी मुश्किलात हमें आ रही हैं, क्या करें हम, कहाँ जाएं। इसीलिए सारी सूरत हाल जानेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मुल्तान से राना फारूक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कराची से हमारे साथ होंगे जनाब अनवर खान। इनसे दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले राना फारूक आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जरा बताएं जो हालिया पेट्रोल में इजाफा हुआ, उसके बाद महंगाई की जो शरह हमारे सामने आ रही है, फिर ऊपर से मनमानी कीमतें भी वसूल की जाती हैं, अपने तौर पे भी कुछ पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। क्या कीमतें, दाल सब्जी गोश्त, मुल्तान में क्या सूरत हाल है? में चाहे कोई गरीब है, अमीर है, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स है, हर कोई आ चुका है। मशरिक से मगरिब, शमाल से जनूब, हर शख्स सिर्फ एक ही रोना रो रहा है, महंगाई का। जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो हर चीज़ की कीमत में हमेशा की तरह इजाफा हो गया। दालें, सब्जियां, घी, आयल, जो भी चीज़, फ्रूट खास तौर पे, जिस चीज़ को भी हाथ लगा लें उसकी कीमत आसमान से बातें कर रही है। मतलब कि आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं उसकी कीमत सैकड़ों में। इस वक्त हम सब्जी की दुकान में मौजूद है। मतलब कि हर बंदा चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता है उसने सब्जी इस्तेमाल करनी ही है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हांडी के जो बुनियादी अज्जा हैं, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, उनकी कीमतें इतनी ज्यादा है कि बंदा हाथ लगा के परेशान होता है। अदरक अभी कुछ अर्सा पहले तक 800 से 900 रुपए किलो थी, अब जैसे ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है तो अदरक की कीमत 1200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। लहसुन की कीमत चंद रोज कबल तक हमने जब लाइव किया तो यहाँ से मैं बीपर दिया तो यहाँ पर 350 से 400 के दरमियान थी, वो 500 550 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी तरीके से टमाटर जो कभी 30-40 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलते थे, मिर्चें वगैरह, छोटी छोटी चीजें, प्याज, ये सारे सैकड़ों में पहुंच चुके हैं। मतलब मुझे एक चीज समझाइएगा नहीं है कि ये तो सारी चीजें ना महंगी हुई है, मुझे ये इल्म है, लेकिन ये एक आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, यानी कि अगर 40 की थी फिर 60 की हुई, 60 की हुई तो 80 की हुई, 80 से फिर 120, 140, 160। अब चक्कर ये है, ये जो अदरक है ये इसको अचानक क्या हुआ कि ये 1200-1300 रुपए तक जा पहुंची है, क्योंकि ये तो आपको बताया लाजमी जुज्व है।
اور وہ بھی اتنا مہنگا. یہ اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ اچھا اشفاق بھائی، وجہ ان کے پاس ہمیشہ موجود ہوتی ہے، دلیل بھی موجود ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ منڈی سے لے کر آتے ہیں تو کرایوں میں اضافہ ہو گیا ہے. تو مطلب کہ یہ اگر 10 روپے کرائے میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ جو عام آدمی ہے اس سے یہ 50 روپے فی کلو کے حساب سے خون اس کا نچوڑتے ہیں. مطلب کہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. کوئی بھی چیز آپ لے لیں، ادرک کی نہیں، یہاں پہ صرف لہسن بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں. ہر چیز کی قیمت جو کہ 300 تھی وہ 400 ہوگی. ان سے جواب چھے کوئی دلیل مانگے تو یہ کوئی نہ کوئی جواب دے کے مطمئن کر دیتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. ہر کسی کی اپنی من مرضی کے ریٹ ہے. مطلب کہ یہاں پہ 1200 ہے. اگر ہم تھوڑا سا منڈی کی طرف جائیں گے، چھوٹے علاقے کی طرف جائیں گے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ 1100 روپے ہو، 1150 روپے ہو. مطلب کہ کوئی یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر کوئی جب دل کرتا ہے اپنا ریٹ بڑھا دیتا ہے، اس میں اضافہ کیا کر ہو دیتا ہے. سکتا ہے؟ قیمتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اور پھر جو پیٹرول کی ریزن دی جاتی ہے تو وہ تو بڑھنی، اور اب 15 دن بعد اس میں مزید اضافہ ہونا ہے. تو پھر کیا چیک اینڈ بیلنس کی بھی پھر کیا بات کی جائے؟ مطلب کیا ہم سوچ رہے ہیں؟ انور ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے، ذرا ان سے بھی صورتحال جان لیتے ہیں. انور ہی بتائیے گا، ایک تو پہلے تو بتائیے گا کراچی میں ایک یکساں پرائس ہے یا علاقوں کے حساب سے پرائس بھی ڈیفرنٹ ہے؟ دوسرے اضافہ جو ہوا ہے وہ کتنا اضافہ ہوا اور کیا قیمتیں تقابلی اگر آپ بتائیں پہلے کیا تھی یا پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے بعد کیا ہو رہی ہیں؟ جی انور کو شاید آواز نہیں جا رہی ہے. اچھا، ایسے آپ سچویشن میں آواز جائے بھی تو کیسے جائے؟ اتنے مسائل ہیں اور آپ بھی یہ جنکس کر دیں، اس کو پھینک دیں، اس کو یہ ماؤس ہمارے کسی کام کا نہیں، میرے کام کا ہے. ہاں، صدف کے کام کا. صدف ماؤس یوز کرتی ہیں وین یوزنگ دا لیپ ٹاپ. تو یہ میں نے آپ کو ایک اضافی معلومات دے دی، پتے کی بات بتا دی. انور خان ہمارے ساتھ مین وائل جوائن کر چکے ہیں. جب تک میں نے آپ کو باتوں میں لگایا، انور بھائی آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ تو صدف بیسکلی جاننا چاہ رہی تھی اور میں بھی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ جو ایک کمپیریٹیولی ہم بات کرتے ہیں نا کہ قیمتوں میں اضافہ کتنا ہوا، پہلے سالوں کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ اتنے سال میں یہ کمپیریزن ہے. اب تو مہینوں اور دنوں میں ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ قیمت کیا تھی اور قیمت کیا ہے، تنخواہ وہی ہے. بتائیے ذرا. یہ تو یومی ہو رہا ہے، گھنٹوں کے حساب سے ہو رہا ہے. 200 250 200 300 اس طرح کوئی ویریشن ہے اس کے اندر، مستقل ویریشن ہے. اب تو گھنٹوں کے اعتبار سے اضافہ ہو رہا ہے. تو انور ذرا ہمیں بتائیں نا، اضافہ ہوا ہے تو کیا قیمتیں سبزیوں کی، پھلوں کی اور خاص طور پہ گوشت کی؟ انور ایسا لگتا ہے جی میری آواز نہیں سن رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے جی، مگر کراچی میں جی پورے ملک میں یہی صورتحال ہے. آپ لاہور جائیں، کراچی جائیں، پشاور جائیں، سب یہ رو رہے ہیں. اب لوگ کریں کیا؟ اینڈ یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو اشفاق ہم کہتے ہیں نا کہ اس لیے کہہ رہے ہیں ہائے مہنگائی ہو گئی. نہیں جی، لٹرلی آپ باہر نکلیں، لوگوں سے ان کے حالات پوچھیں، آپ کو افسوس ہوگا سن کے جب وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں. چہرے پر ویرانی دکھائی دیتی ہے آپ کو، یا تو ہم اپنے مایوسی بچوں نظر کو آتی ہے. اسکول میں بھیجیں، ہم اسکول سے بٹھا دیں، ہم اپنے گھر کے خرچے پورے کر لیں. ہم کریں تو کیا کریں؟ تو بھائی اسکول بھی بھیجنا ہے بچوں کو، ان کی فیسیں بھی ادا کرنی، الیکٹریسٹی کے بل بھی دینے، رینٹ بھی دینا اور پھر گھر کا راشن بھی بھرنا ہے. صدف ایک دفعہ پھر ٹرائی کریں. انور، مجھے امید ہے کہ آواز پہنچ جائے گی. انور آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. انور بتائیں قیمتیں کیا ہیں؟ گوشت، سبزی، دالوں کی کیا قیمتیں کراچی میں؟ جی ہم قیمتوں کی بات کریں گے. جی اس وقت ہم دال کی قیمتوں کی بات کریں گے تو اس وقت بلند ترین سطح کے اوپر ارہر کی دال کی قیمت اس وقت بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی 480 روپے کلو ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے گی تو دالوں کی قیمتوں کے اعتبار سے پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر بھی دالوں کی قیمتیں اپنی ٹرپل سینچری مکمل کر کے چوتھی سینچری کی جانب بڑھ رہی ہیں. تو یہ وجوہات ہے کہ دالوں کی قیمتیں انتہائی بلند ترین سطح کے اوپر ہیں اور اس وقت پرائس کو کنٹرول کرنے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. کہ وہ میکینزم موجود ہوتا تو ان صورتحال کو بآسانی کنٹرول کیا جا سکتا تھا. تاہم پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں کے اندر تیزی سے ہونے والے اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان قیمتوں کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے. اور اب قیمتوں کے اندر جو اضافہ ہے وہ دنوں کی بات نہیں، اس کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ میکینزم کیا ہوگا یا متعلقہ پرائس کنٹرول کمیٹی کیا لسٹ جاری کرے گی. اس وقت اگر آپ شہر کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں یا کسی بھی اسٹور کے اوپر چلے جائیں
تو ہر گھنٹے کے اعتبار سے قیمتیں آپ کو ویری کرتی ہوئی نظر آئیں گی. وہ دالوں کی قیمتیں ہوں یا اشیاء خوردونوں کی قیمتیں ہوں یا سبزی کی قیمتیں ہوں, ہر گھنٹے کے اعتبار سے جس مارکیٹ کے اندر جائیں آپ کو ایک بلند ترین سطح پر ایک نئی قیمت ملے گی. اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی دستیاب نہیں ہوتا ہے. کوئی سی بھی آپ دال اٹھا لیں, کوئی سی ارہر کی, مسور کی, مونگ کی, کوئی بھی آپ دال لے لیں گی, ہر دال 300 روپے پلس سے شروع ہوتی ہے. اور میکزیمم اس وقت ارہر کی دال کی بات کی جائے گی تو 480 روپے فی کلو کے حساب سے. اگر ہم ان سبزیوں کی جانب آتے ہیں تو اس وقت اگر ہم بات کریں گے ادرک کی جو کہ انڈونیشیا سے امپورٹ ہو رہا ہے اس کی قیمت تقریباً 1200 روپے کلو ہے. اگر بات کریں گے لہسن کی جو اس وقت چائنا سے اور دیگر جگہوں سے امپورٹ ہو رہا ہے, استعمال کریں, کھانے میں کم ڈالیں. باقی چیزیں بھی بہت مہنگی ہیں, کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ صورتحال ہے جی. کراچی سے انور, تھینک یو سو مچ. رانا فاروق ملتان سے ہمارے ساتھ ہے. اب یہ حالات ہیں اشفاق, کیسے لوگ گزارا کریں, یہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے جی. چیزیں مینج کرنا مشکل تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے, اب امپاسبل ہو چکا ہے. بس کسی طرح دن گزر جائے, بس یہی تقاضوں میں لوگ لگے رہتے ہیں. آپ لوگوں سے سوال پوچھتے ہوئے کہ کیا حال ہے, ذرا ڈرتے ہیں. ہاں, کیونکہ وہ باقی جب حال بتاتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے یار لوگ کتنی مشکل میں ہیں. مطلب کمپیریٹیولی آپ دیکھیں تو باقی بہت لوگ مشکل میں ہیں.